محمد الرسول اللہ وہ آئینہ جس میں نفی اور اثبات دونوں کی تفسیر موجود ہے. نفی کا بھی نظارہ ہے، اثبات میں رب کا بھی نظارہ ہے، مگر آئینہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کے بغیر کسی نے منزل حقیقت کو نہیں پایا. آپ کی محبت اصل اور شیخ وہی اصل کہ جس کی محبت میں محبت مصطفیٰ مل جائے. اگر نہیں مل سکی تو شیخ اور یا طالب دونوں میں ایک کوئی ناقص ہے. اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے جاتا ہے. اتنا پیارا نبی کہ ہر نبی جس پہ رشک کر رہا ہے. ایسے نبی کی امت ہو پھر افسوس ایسے لوگوں پہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسے نبی کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں کہ ایسے تھے یا ایسے تھے ویسے تھے یا ان کے خون پاک کو اہل بیت اطہار کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جن کو انہوں نے اپنی محبت اپنا عشق عطا کیا صحابہ ان کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں، یا ان میں بعد میں آنے والے اولیاء اللہ کے دوست حضور کے سچے خادم وہ موضوع بحث ہیں. حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کو ہے کیا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ذلت چاہتے ہیں اور ذلت ان کو مل رہی ہے. جب تک یہ سچے خادم حضور کے تھے تو ان کا جو ہاتھ تھا یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موضوع بحث بنا لیا کہ یہاں تک کچھ کر سکتے ہیں وہاں تک کچھ نہیں، اتنا علم ہے اور اتنا نہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے، چیزیں باہر. جو ہے ہی خبر دینے والا تو خبر کے پاس ساری اخبار ہیں، ساری خبریں ہیں. ساری خبروں سے مراد کہ ہر علم ہے. خبر ایک علم ہے جو آپ کو نہیں دیا جاتا ہے. تو جو نبی ہی یہ خبر دینے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی خبر دینے والا یعنی علم دینے والا. تو وہ علم کتنا ہے بھائی؟ علم کی کوئی حد ہے؟ تو جب علم کی حد نہیں تو جو دے رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، جتنا دیا اس کی بھی حد نہیں، جتنا دے رہا ہے اور دیتا رہے گا اس کی بھی کوئی حد نہیں. تو ان کی حدود کو قائم کرنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے. وہاں کوئی حد نہیں ہے. جو آپ نے سوچا ایسے ہوا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، یہ عام بات تھی. 313 اور اتنے ہزار آگے کھا جاتے ہو، ٹکڑے بھی اڑ جاتے سب. یہ کیا ہے؟ یہ محبوب کی پاسداری ہوئی، حفاظت ہوئی، محبوب کو عطا ہوئی، اور یہ محبوب کا کرشمہ تھا، یہ معجزہ تھا اور اللہ کی عطا تھی کہ وہ غالب آ گئی جماعت اور آج اسلام غالب ہے. اسی طریقے سے اگر آقا علیہ السلام کی زندگی پہ میں دیکھتا ہوں احادیث میں، ایک حدیث میں یعنی آدمی یہ سوچ ہی نہیں سکتا یہ جو آج کل بحثیں ہو رہی ہیں. بندے تھے، نور تھے، وہ سب کچھ ہی تھے. نور بھی تھے، بندے بھی تھے. بندہ ماننا ضروری، ہاں بندے کے علاوہ تو نہیں مان سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں میں وہ اس شکل میں ظہور پذیر ہوئے تاکہ بندے ان کو سمجھ ان کے ساتھ مانوس رہیں اور ان سے کچھ حاصل کر سکیں. تو بندہ ہونا تو اعلیٰ صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے. اور یہ بندے ہی کی شان ہے کہ جس پہ رب عاشق ہے. فخلقت الخلق، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، فوراً قلم کھینچ دی. کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایک ہی کن کا سارے بنتے چلے گئے، سارے بنتے چلے. تو یہ بندہ ہی تو اس کی پہچان ہے. تو اسی پہچان میں یہ سارا کچھ تھا تو حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے صدقے آگے آپ سب کو زندگیاں ملیں. تو یہی تو اس کی پہچان ہے. تو یہی اگر سرکار کو نہ مانا جائے تو سب سے بڑی بے وقوفی بھی یہی ہوگی. باقی نور تو آپ سے پیدا ہوتا ہے، آپ نور نہیں، آپ چشمہ نور ہیں. یہ امی لقب کا معنی یہی ہے کہ جہاں سے تمام چیزوں کے چشمے پھوٹ پڑے. امی کا معنی ہی بہت سارا ہے جو ہم نے جناب پیر صاحب سے سنا. وہ کہتے ہیں یہ نادان ان پڑھ کرتے ہیں، یہ خود ان پڑھ ہیں، یہ خود جاہل.
امی کا معنی یہی ہے کہ جہاں علوم کے چشمے پھوٹیں، جہاں نور کے چشمے پھوٹیں، جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں. اور آپ سے یہ سارے چشمے پھوٹے ہیں، ساری چیزیں، سارے چشمے پھوٹے ہیں. اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت عطا کرے. ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ جب کہا نا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو حضور نے کہا چادر بچھاؤ، تو اس میں ایسے کر کے تو کہا اس کو لپیٹ لو اور سینے پہ مال لو. اب جو معجزہ ہے تو آپ ایسے کہتے کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہیں یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا. چادر کا بچھانا، اس کا ایسے کر کے پھر اس کو کہنا سینے پہ مل لو، یہ معجزہ بھی ہے، یہ تصوف بھی ہے. یہ دونوں چیزوں کا ظہور آپ نے فرمایا کہ طریقہ یہی ہے. کیونکہ تصوف کو جنہوں نے اسلام کے علاوہ سمجھا وہ بھٹک گئے، آج تک بھٹکے ہوئے. ان کو یہی موت پڑی ہوئی ہے کہ یہ صوفی ازم کو الگ چیز ہے اور یہ اسلام الگ چیز ہے. حالانکہ وہی اسلام جو ہے وہی تو تصوف ہے، اور کیا ہے. تو یہی اسلام تھا کہ ایک تو یہی تھا کہ آپ کا سیدھا سیدھا دعا کرنا یا رب العالمین ایسے، اور ایک یہ بھی اسلام تھا کہ ایسے کر کے ایسے کہنا مل لے. بس یہی تصوف ہے، یہی اسلام ہے. وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی تصوف ہے. کوئی نئی چیز نہیں. حضرت آدم آئے تو آپ کے دین اور تصوف ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کا اسلام اور تصوف وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں پھر بھولا نہیں. اور آج یہ حضور کا معجزہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث نبویہ وہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. یہ وہ کمال ہے حضور کے تصوف کا. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، یہ سارا تماشا ہی سرکار کا ہے. یہ سب معجزات انہی کے ہیں. کسی ولی کی کرامت کچھ نہیں، وہ حضور کا معجزہ ہوتا ہے. ولی کی کرامت بن جاتی ہے. تو یہ میری سرکار کی نظر ہے اور میری سرکار کا کرم ہے. مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے وہی لاہوت لا مکان نظر آتا ہے. کبھی کبھی حسن و جمال لیے معمول مجھے اندر کسی انسان نظر آتا ہے. تو وحدہ لا شریک نے جہاں چاہا اپنا جلوہ دکھا دیا. یہ اسی کے کام اپنی شان کے لائق وہ نفسوں میں اور جانوں میں موجود ہے. لیکن دیکھے گا وہی جو اس نفس کو چھوڑے اور اس جان کو چھوڑے اور صحیح معنوں میں نفی کا معنی سمجھے اور صحیح معنوں میں نفی ہو جائے، اسبات میں انشاءاللہ نور خدا کا ملاحظہ کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ پاک ہم سب پہ فضل و کرم کرے.